السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ دیکھنا ہو جس کو شان ارتقاء زندگی، دیکھنا ہو جس کو شان ارتقاء زندگی، تھام لے مضبوط دامن سید ابرار کا۔ پاک پروردگار کے فضل و کرم اور جاند عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت۔ سامعین عزیز وقار، اس پوری کائنات کے اندر جس شخص نے بھی اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کیا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے اقرار کیا، اس شخص پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، اس شخص پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ شخص بغیر کسی تردید و تشکیک کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی شخص بغیر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت کا حصول رب کی رضا اور خوشنودی پر منحصر ہے، اور رب کی رضا اور خوشنودی اطاعت مصطفیٰ پر منحصر ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سامعین عزیز وقار، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کی پیش نظر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فوائد آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے ایک انسان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، کملی والے آقا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کملی والے آقا نے پوچھا، اے ثوبان، وجہ کیا ہے؟ تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے نہ کوئی تکلیف ہے نہ مجھے کوئی درد ہے، لیکن ایک وجہ ضرور ہے۔ کملی والے آقا نے پوچھا، اے ثوبان، وجہ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں، لیکن جب میں قیامت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں تو آپ کے دیدار کے بنا رہ نہیں سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا، اے حبیب مکرم، آپ اذن عام فرما دیجئے
آپ اعلان فرما دیجئے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ تمام کے تمام جس کو بھی میسر آ جائیں کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سامعین عزیز وقار، سبحان اللہ، کیا ہی اہمیت اور فضیلت ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس کی وجہ سے انبیاء کی معیت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انبیاء کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے حبیب مکرم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، قل ان کنتم، ان لوگوں کو فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے بندے بن جاؤ، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے حکم پر چلو گے، محبت کرنے تم نکلے تھے، یحببکم اللہ، رب ذوالجلال کی ذات تم سے خود محبت فرمائے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں، تم سے محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری کامل بخشش بھی فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے ایک انسان رحمت خداوندی کا حقدار بن سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ، بس میں نے اپنی رحمت کا حقدار ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس سے اگلے والی آیت میں ارشاد فرمایا، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ، میں نے اپنی رحمت کا حقدار صرف ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ صدق کے دل سے جو شخص بھی مطیعی ساقی کوثر رہا، صدق کے دل سے جو شخص بھی مطیعی ساقی کوثر رہا، اس کے سر پہ سایہ ہوگا رحمت غفار کا۔ سامعین عزیز وقار، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، اگر قرآن کے اندر تفکر کیا جائے، اگر اپنی توجہ کو قرآن کی طرف مبذول کیا جائے، تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جسے بروز قیامت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جنت میں فقط وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین عزیز وقار، اس آیت کریمہ کی تائید جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ کرتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا ومن یابا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا کوئی بد نصیب شخص ہے، کیا ایسا بھی کوئی بدبخت شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا، ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سامعین عزیز وقار، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی اطاعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت کو اس وقت مضبوطی سے تھاما جس وقت میری امت کے اندر فساد برپا ہو چکا ہوگا، جس وقت میری سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، جس وقت میری سنت پر عمل کرنا شاق ہوگا، ایسے وقت میں جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، فَلَهُ أَجْرٌ 100 شہیدٍ، تو ایسے شخص کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔
سامعین عزیز وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس کو گزارنے کے لیے ہمیں ایک اصول اپنانا چاہیے، ایک قاعدہ اپنانا چاہیے۔ اور اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ کاموں کو فوکس کرنا چاہیے، یعنی ہمیں کچھ کاموں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کام میری زندگی کے اہم کام ہو سکتے ہیں، اور جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس پر توجہ بھی اتنی زیادہ دی جاتی ہے۔ اور اگر میں اور آپ آج یہ عہد کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم اپنے ہر کام کو اس طرح انجام دیں گے جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا ہے، ہم اپنا ہر کام، ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے گزاری ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہی ہماری زندگی میں ایک زبردست قسم کا انقلاب رونما ہوگا۔ آج سے ہی ہم کامیابی کا زینہ چڑھتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ آخر میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔